میری لائف میں ایک ایسا فیز آیا جس میں مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہر کوئی آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن میری زندگی ایک جگہ رک گئی ہے. آئی واز ناٹ بروکن, آئی واز ناٹ لاسٹ, بٹ آئی واز جسٹ اسٹک. میں ایک جگہ رک گئی تھی, ایسے جیسے انسان کہیں پر پھنس جاتا ہے. سو آئی گاٹ اسٹک ان مائی لائف. اور میرے خیال میں ہر عورت کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا فیز ضرور آتا ہے جس میں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایک جگہ کھڑی رہ گئی ہے لیکن ہر کوئی آگے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پر تب جب آپ کے ایمبیشنز ہائی ہوں, آپ اپنے کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہوں, آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہ کر پا رہے ہوں ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کہیں ایک جگہ پر کھڑے رہ گئے ہیں اور باقی سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے. السلام علیکم, ویلکم ٹو میریز ٹین. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. سب سے پہلے تو اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کہیں ایک جگہ پر کھڑی رہ گئی ہیں یا آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نارمل فیلنگ ہے. فیلنگ اسٹک ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو فیلڈ ان یور لائف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو گئی ہیں. یہ صرف ایک فیز ہے, ایک چیپٹر ہے آپ کی لائف کا. آپ کی پوری زندگی نہیں ہے, آپ کی پوری کہانی نہیں ہے. کبھی کبھار ہماری زندگی میں بہت کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جس کی وجہ سے خاموشی سے ہم وہ بن جاتے ہیں کہ ہم خود کو بھی پہچان نہیں پاتے. جیسے کہ میں بھی جب صبح کے ٹائم اٹھتی تھی تو میں بہت تھکی تھکی سی محسوس کرتی تھی اور پھر میں ایسی فارغ سارا دن بیٹھے میں بس فون سکرول کر رہی ہوں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہوں. مجھے سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے مجھ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جو اٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے اور بس پھر سو جاتا ہے. میری لائف میں بھی ایسا فیز آیا جس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. اور ایسا جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے خیالات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ خود سے ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی مین ریزن ہوتا ہے کہ آپ خود کو بھول جاتے ہیں, خود سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, خود سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک دن مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے خود تک واپس آنے کی ضرورت ہے, مجھے خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے. My life needed a soft ریسیٹ. مجھے اپنی زندگی کو ایک ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لائف ریسیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آپ نے لے کر آنی ہے یا کوئی ڈرامیٹک چینج لے کر آنا ہے اپنی زندگی میں. نہیں, یہ بس آہستہ آہستہ آپ خود تک واپس آتے ہیں. آپ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے آپ خود تک کا سفر دوبارہ سے طے کرتے ہیں. اٹس لائک کمنگ بیک ٹو یور سیلف, یور انرجی, یور پیس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے الائن کریں خود کے ساتھ. اچھا, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ ہم جو اسٹے ایٹ ہوم مامز ہوتی ہیں وہ ضرور یہ سب فیل کرتی ہیں جو کہ میں بھی فیل کرتی تھی. لائک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خود کی زندگی ایک جگہ رک گئی ہے, آپ کہیں کھو گئی ہیں, آپ خود کو پہچان نہیں پاتی ہیں, اپنی زندگی کے ڈائریکشن کو سمجھ نہیں پاتی ہیں. تو اس کے لیے میں نے کیا کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ پاز وداؤٹ گلٹ. دیکھیے, یہ جان لیجیے اور ہم خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دیٹ پروڈکٹیوٹی از ناٹ ایوری تھنگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں. ہم لوگوں کی ہم جو ایشین خواتین ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو خواتین ہیں, یہ اگر تھوڑی دیر ہم اگر فارغ بیٹھ جائے نا تو ہمیں یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم بہت ہی فارغ ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. لائک اگر ہم ریسٹ بھی کریں گے تو ایک گلٹ کے ساتھ کریں گے کہ سب کیا کہیں گے کہ میں اس ٹائم کیوں لیٹی ہوئی ہوں, میں ریسٹ کیوں کر رہی ہوں, میں فارغ کیوں بیٹھی ہوئی ہوں. بٹ اب ہمیں یہ پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یو اسٹاپ فورسنگ یور سیلف ٹو فکس ایوری تھنگ. آپ ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتی. کبھی کبھی پاز لینا, کبھی کبھی رک جانا بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ تھک گئی ہیں اور آپ ریسٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سست ہیں, آپ لیزی ہیں یا آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. سم ٹائمز اٹ از ریکوری, کہ آپ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے ریکور کرنے کے لیے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. جیسے میں بھی جب فارغ ہوتی تھی تو مجھے اکثر یہ گلٹ ہوتا تھا کہ
جیسے میرے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، یا شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں اگر میں ریسٹ کر رہی ہوں تو نہیں، ریسٹ از ناٹ لیزینس، اٹ از ریکوری. سو اپنی ڈیلی لائف میں تھوڑا پاز لینا اسٹارٹ کیجیے. اس کے بعد اسٹارٹ کلیننگ ون اسمال ایریا. اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے. جس جگہ میں آپ رہ رہی ہیں، جہاں پر آپ اٹھتی بیٹھتی ہیں، جہاں کام کرتی ہیں، اپنے ماحول کے اوپر، اپنی سراؤنڈنگس کے اوپر، اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے. یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. اسٹارٹ ود اے اسمال اسپیس. اپنے کمرے سے اسٹارٹ کیجیے، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل سے ہی اسٹارٹ لیجیے. اس کو صاف ستھرا کرنا، اس میں تھوڑی بہت چینجنگ لے کر آنا شروع کیجیے. اپنے گھر کے اوپر کام کیجیے. گھر کو آپ ایسے سمجھیں جیسے کہ یہ کوئی پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں اور اس کو بہتر بنا رہی ہیں. سو آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس ماحول کے اوپر، اس کے انوائرمنٹ کے اوپر کام کیجیے، کیونکہ جب آپ اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ اے نیو لائف، یو نیڈ اے کلیئرر اسپیس. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ری کنیکٹنگ ود مائی سیلف. میں نے خود کے ساتھ دوبارہ سے اپنا کنیکشن بنانا اسٹارٹ کیا. میں نے خود کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب فارغ بھی بیٹھتے ہیں تو ہم فون پر لگے ہوتے ہیں یا ہم ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ خود کے ساتھ بیٹھنا، اپنے خیالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. سو میں نے، اور یقین کریں اب میں وہ ٹائم بہت انجوائے کرتی ہوں جو اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ کے اور آرام سے اپنے لان میں بیٹھتی ہوں، خاموشی سے میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، اپنے خیالات سے باتیں کرتی ہوں، خود کو سمجھتی ہوں، خود کو جانتی ہوں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ مجھے الائیو رکھتا ہے. سو اسٹارٹ سٹنگ ود یور سیلف. اپنے آپ سے پوچھیں کہ وٹ ڈو آئی ایکچولی نیڈ رائٹ ناؤ، کہ آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں جو دوسرے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو خود کو، یا آپ خود سے کیا چاہتی ہیں وہ خود سے پوچھیے اور اس کے اوپر کام کیجیے. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ فکسنگ مائی انرجی بیفور مائی گولز. آپ کے بہت سے ایمبیشنز ہوں گے، بہت سے گولز ہوں گے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے آپ میں انرجی بھی تو ہونی چاہیے. سو آپ پروڈکٹیوٹی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنی انرجی کے اوپر کام کرنا شروع کریں. پہلے اپنی انرجی کو ٹھیک کریں. کیسے اپنی انرجی کو ہم بہتر بنائیں گے؟ اگر ہم اپنے سونے اٹھنے کے پیٹرن کو ٹھیک کر لیں گے. اف وی سلیپ بیٹر، اف وی ایٹ جینٹلی، اگر ہم پراپرلی کھائیں گے، ہیلدی فوڈ لیں گے، پراپر ٹائمنگ کے ساتھ کھائیں گے. اس کے علاوہ آہستہ آہستہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، اپنی باڈی کو موو کریں. اور یاد رکھیے اے پیسفل وومن از مور پاورفل دین اے بزی ون. آپ کا پرسکون ہونا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ سارا دن مصروف رہیں. اور پرسکون آپ کیسے رہیں گے؟ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. سو میں نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. دین I created a soft routine. میں نے اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کو ایسا بنایا کہ مجھے اس کو گزارنے میں مزہ آنے لگا ہے، جو میں آن اینڈ آف آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ولاگس میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں. سو اپنی ڈیلی لائف روٹین کو اسٹرکٹ مت بنائیے. کریٹ اے کائنڈ اینڈ سافٹ روٹین. خود پر رحم کیجیے. ایسی روٹین بنائیے کہ جس سے آپ کو یہ نہیں محسوس ہو کہ آپ کی زندگی کوئی پنشمنٹ ہے یا کوئی سزا ہے. سمپل ہیبٹس کو اڈاپٹ کیجیے. جب صبح کے ٹائم اٹھیں تو سکون کے ساتھ اٹھیں. میں نے دیکھا اکثر لوگ صبح ایسے بلینکٹ ایک دم جھٹکے سے اتاریں گے اور جھٹکے سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے. نہیں، پرسکون طریقے سے اٹھیے. اٹھنے کے بعد 2-3 سانسیں لیجیے، بیڈ پر سیدھے بیٹھیے، پھر پانی پیجیے، اس کے بعد باہر نکلیے. ٹھیک ہے، اور شروع کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں جتنا بھی شور ہے، جتنی بھی آوازیں ہیں جیسے سوشل میڈیا ہے یا نیوز وغیرہ ہے، اس سے دور رہیے. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ڈیٹیچنگ مائی سیلف فرام ٹائم لائن پریشر. یاد رکھیے کہ یہ زندگی کوئی ریس نہیں ہے. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ ریس میں نہیں لگے ہوئے کہ اس نے بھی یہ کر لیا اور آپ پیچھے رہ گئی. نہیں، یو آر ناٹ لیٹ. لائف جو ہے وہ کوئی چیک لسٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا. نو، اٹس اے پرسنل جرنی. ہر کسی کا اپنا ایک جرنی ہے. ہر کسی کا کچھ بھی اچیو کرنے کا اپنا ٹائم ہے. سو اس کو ریس مت بنائیے، خود کے اوپر پریشر مت لیجیے. اور یہ جو ٹائم لائن کا پریشر ہے کہ مجھے تب تک یہ کرنا ہے، اس سے خود کو ڈیٹیچ کرنا شروع کیجیے. پھر مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ سب سے بہتر جو پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں نا، وہ ہماری خود کی ذات ہوتی ہے. اور آپ کو کوئی نیا انسان بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کہ آپ اصلی ورژن میں واپس آ سکیں. یور کام ورژن، یور سافٹ ورژن، یور گراؤنڈیڈ اینڈ پیسفل ورژن. اور یہی وہ ہمارا حاصل ہے جہاں تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خود تک واپسی. سو میں نے بھی پھر اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا.
بلیو می جب آپ خود کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا دیٹ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو، یا آپ ایک زندگی میں ایک جگہ کھڑے رہ گئے. نہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرو کر رہے ہیں، آپ امپروو کر رہے ہیں، اینڈ یو فیل بیٹر، یو فیل سو پیسفل، یو فیل سو گڈ وین یو ورک آن یور سیلف. اسی لیے کہا جاتا ہے نا دیٹ دا بیسٹ پروجیکٹ دیٹ یو کین ورک اپون از یور سیلف. تو خود کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھتا ہوا محسوس کریں. سو اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ زندگی میں ایک جگہ پر اسٹک ہو گئے ہیں تو دس از یور سائن کہ آپ اسٹارٹ کریں اسمال بٹ سافٹلی. ایک ریسیٹ کریں اپنی لائف کو، بیکاز اے جینٹل ریسیٹ کین چینج ایوری تھنگ. خود کو ریسیٹ کریں، اپنی زندگی کو ریسیٹ کریں، اپنی عادتوں کے اوپر کام کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو فورس نہیں کرنا، آپ کو اسے فیل کرنا ہے. So that was all about my today's video. I hope کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.